السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور قرآن کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ، پارہ نمبر پہلا ہے اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 6 اور 7۔ لیسن نمبر ہمارا 6 ہے۔ پہلے آیت نمبر 6 کا ورڈ ٹو ورڈ اردو ٹرانسلیشن کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کی ڈیٹیل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک، ان الذین بے شک جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، یا بے شک جو لوگ کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم علی اوپر یا پر، ہم ان پر، علیہم ان پر، خواہ یا کیا دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ حمزہ زبر آ جو ہے نا، اس کا خواہ یا کیا، خواہ، انذرت آپ نے ڈرایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا، ہم ان کو، انذرتہم خواہ آپ نے ڈرایا ان کو، ام یا لم نہیں، تنذرہم تنذر آپ نے ڈرایا ہم انہیں، یا آپ نے انہیں نہ ڈرایا یا آپ نے انہیں نہیں ڈرایا، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جی ہم نے پڑھی آیت نمبر 6، تو اس کی ڈیٹیل میں ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی، مؤمنین کی صفات بیان کی ہیں۔ اب یہاں سے اس آیت میں آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کا حال بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کا کیا حال ہے۔ تو متقین کی صفات کے بعد، مؤمنین کی صفات کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو کافر ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ جو کافر ہیں ان کے اوپر برابر ہے۔ ہم نے لفظ پڑھا انذرتہم، آ کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کیا بھی ہوتا ہے، حمزہ زبر آ لفظ ہے، حرف ہے، اور اس کا ترجمہ خواہ بھی ہوتا ہے۔ تو آ جو ہے نا، اس کا ترجمہ تب آتا ہے جب یہ استفہامیہ ہوگا، لیکن یہاں یہ حمزہ تسویہ ہے، تسویہ یعنی یہ برابری کے لیے آیا ہے۔ تو یہاں اس حمزہ کا معنی کیا نہیں ہوگا بلکہ خواہ ہوگا، برابر ہوگا، یعنی برابری کے معنی میں آیا ہے کہ انذرتہم برابر ہے، سواؤن اوپر ہم نے پڑھا نا، برابر ہے علیہم ان پر، انذرتہم خواہ، یعنی یہ اسی طرح ہی ہے کہ خواہ آپ نے ان کو ڈرایا یا آپ نے ان کو نہیں ڈرایا، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان پر برابر ہے، یعنی کافروں پر یہ بات برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں سے یہ مطلب ہم بالکل نہیں نکال سکتے کہ کفار کو ہم نے اسلام کی دعوت نہیں دینی کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بری کر دیا یہ کہہ کے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی آپ نے تو ڈرانا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پر یہ برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی یہ بات نہیں کہی گئی کہ آپ پر برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی اللہ ڈرانا ہے اور خوشخبری دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشرا و نذیرا بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُم مِّنكُمْ طَائِفَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَعْدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو بلائی کی طرف دعوت دیں، جو اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں۔ اور ایک جماعت ہونی چاہیے، سارے لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں جتنا ان کی استطاعت ہے، جتنی ان کو سمجھ ہے اس پہ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، اور ایک جماعت تو ایسی لازمی ہونی چاہیے، اور وہ جماعت کون سی ہے؟ علماء کی جماعت جو لوگوں کو دعوت دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کافروں کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر برابر ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پر برابر ہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا کام کرنا ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے داعین بنا کے بھیجا ہے، داعی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نذیرا بنا کے بھیجا ہے، مبشرا بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں بھی دینی ہیں ایمان والوں کو، اور کافروں کو ڈرانا بھی ہے۔ اب یہ کافر بعض ایسے ہوتے ہیں، اب ان کفار میں بھی سارے ایسے نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے کافر مسلمان ہو گئے تھے اور بہت سے نہیں بھی ہوئے۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی نو مسلم ہوتا ہے، بہت سے کافر نئے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود بہت سی اکڑ والے، جو زیادہ اکڑ والے تھے، کچھ وہ نہیں مسلمان ہوئے۔ جس طرح ابو جہل جو ہے کافر، وہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ ابو لہب کافر تھا، وہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ عتبہ مسلمان نہیں ہوا۔ تو بہت سے مسلمان ہو بھی گئے جو مشرکین مکہ میں پہلے شامل تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے۔ وہ بھی تو مسلمان، وہ بھی تو انہی لوگوں میں سے تھے نا۔ تو سارے کافروں کو یہ بات نہیں کہی گئی، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور وہ بھی کون لوگ ہیں، جن کے بارے میں ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ ان کے ضمیر کا یہ حال ہو چکا ہے۔ وہ کیا حال ہے، وہ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، ایک انسان سویا ہوا ہے، تو سوئے ہوئے کو جگانا جو ہے وہ آسان ہے، لیکن جو جاگ رہا ہے اور جاگ کر وہ مدہوشی کی عالم میں ہے، تو اس کو ہوش میں لانا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وہ تو جاگ رہا ہے، آنکھیں کھول کے سویا ہوا ہے۔ تو ایسے انسانوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایمان لانے والے نہ لانے والے وہ لوگ ہیں جو ہٹ درمی کرتے ہیں، اور جو انکار کر دیتے ہیں، اور جو یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو بھی ہو ہم نے نہیں ماننا، چاہے ان کے سامنے حق جتنا مرضی واضح ہو جائے، اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ایک کافر جو ہے نا، اس کو دعوت دینا زیادہ آسان ہے، لیکن ایک ایسا مسلمان جو بدعت کے کاموں کو اور جو گناہ کے کاموں کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو سمجھانا زیادہ مشکل ہے۔ اس کے اپوزٹ ایک ایسا انسان، ایک ایسا کافر جو یہ جانتا ہے، یا ایک ایسا مسلمان جو یہ جانتا ہے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، جب آپ اس کو سمجھائیں گے تو وہ جلدی مانے گا، کیونکہ وہ یہ مانتا تو ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ ایک ایسا انسان جو غلط کام بھی کر رہا ہے، اکڑ بھی رہا ہے، ہٹ درمی بھی دکھا رہا ہے، اور طے بھی کر لیا کہ میں نے اس کی بات نہیں سننی، جو مرضی ہو جائے، اور وہ اس کو نیکی سمجھ کے کیے جا رہا ہے۔ تو ایسے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھانا کام تو اللہ کا ہی ہے، لیکن اس کی طرف رہنمائی تو ہم کر سکتے ہیں، انبیاء بھی کرتے رہے ہیں۔ تو ایسے انسانوں کو ہدایت کم نصیب ہوتی ہے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے بھی تھے۔ آپ کے بعد صحابہ کرام نے بھی یہ فریضہ انجام دیا، اور پھر تبع تابعین نے بھی یہ فریضہ انجام دیا، اور پھر علماء بھی یہ فریضہ انجام دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو انبیاء کے وارث علماء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے۔ تو اس آیت کو سامنے رکھ کے کوئی یہ بہانہ نہ بنائے کہ کافر تو ایمان لائیں گے نہیں، تو ہم ان کو دعوت دے کے کیا کریں، بلکہ اللہ نے یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین کی دعوت لوگوں کو دے، جو ان کو غلط کام سے منع کرے، جو ان کو اچھا کام کرنے کا حکم دے۔